لائنز آپ نے جانے براہ راست آپ کو لیے چلے کہ وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. میں انسیکیورٹی ہوتی ہے تو وہ تب جب اس کے ملک میں ایک چھوٹا سا جزیرہ امیر لوگوں کا ہو اور غریب کے سمندر کے بیچ میں ہو. یعنی جب ایک ملک کی پراسپیرٹی انکلوسو نہ ہو وہ ملک ہمیشہ انسیکیور رہتا ہے. تو میں جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس چیز کانسیپٹ سمجھ ہی نہیں ہے مدینہ کی ریاست کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں جی ووٹ لینے کے لیے بات کر رہے ہیں یا کوئی پتہ نہیں اسلام کو استعمال کر رہے ہیں پولیٹکس کے لیے. اس لیے کیونکہ لوگوں نے سٹڈی ہی نہیں کیا وہ ماڈل. وہ ایک اتنا یونیک ماڈل تھا کہ ایک عظیم لیڈر نے وہ لوگ جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی ان کو اس نے اکٹھا کر کے دنیا کا عظیم سویلائزیشن بنا دیا. یہ تاریخ کا حصہ ہے, یہ کوئی میتھولوجی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ وہ کب مدینہ تشریف لے کے آئے اور وہ کب دنیا سے گئے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. وہ کتنے لوگ تھے پہلی جنگ میں اور 10 سال کے بعد وہ کیا تھے. وہ 20 سال کے بعد وہ سویلائزیشن کدھر تھا, 25 سال کے بعد, 50 سال کے بعد سویلائزیشن کہاں تھا. یہ تاریخ کا حصہ ہے. وہ ماڈل کیا تھا؟ وہ ایکچولی یہ جو آپ کی نیشنل سیکیورٹی ہے یہ بالکل وہ اگر آپ ماڈل سمجھ جائیں وہی سیکیورٹی ہے ملک کی. انہوں نے دنیا کی پہلی ویلفیئر سٹیٹ قائم کی. پیسے بھی نہیں تھے, ان کے پاس کوئی دولت نہیں تھی, بڑے ہجرت کر کے آئے تھے, غریب لوگ تھے. لیکن انہوں نے ایک چیز ثابت کی کہ جب ایک قوم اپنے کمزور طبقے کا دھیان رکھتی ہے اصل میں سیکیورٹی وہ ہے, وہ سیکیور ہو جاتی ہے, قوم کھڑی ہو جاتی ہے. سب کا سٹیک ہوتا ہے قوم کے اندر. جب تک کہ ہر انسان کا سٹیک نہیں ہوتا آپ جتنے مرضی 22 کروڑ کا ہجوم ہے وہ انسیکیور رہے گی ہمیشہ. سیکیورٹی تب آتی ہے جب ہر شہری اپنی قوم کو اون کرتا ہے. فوج سیکیورٹی نہیں دے سکتی, لمیٹڈ سیکیورٹی ہے. سیکیورٹی دیتی عوام. عوام جب کھڑی ہو جاتی ہے قوم بن جاتی ہے, وہ سب سے طاقتور قوم ہے. چھوٹا سا کیوبا, سینکشنز کتنی لگیں, وہ کیسے سروائیو کر گیا؟ کیونکہ جو حکومت تھی دنیا کی بہترین فلاحی ریاست انہوں نے بنائی. ہر انسان کے لیے انہوں نے ایک ریاست نے سٹیک دے دیا کہ یہ آپ کی ریاست ہے. اور جب انہوں نے ویلفیئر سٹیٹ بنائی کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, کمپیئر کریں پاکستان سے, لیکن وہ کھڑے ہو گئے. تو ہمارا جو پاکستان کا سب سے بڑا انسیکیورٹی کا اب تک جو جس وجہ سے ہم انسیکیور ہیں جو وجہ ہے وہ ہماری ان ایکول ڈیولپمنٹ ہے. ہمارے امیر غریب کے اندر فاصلے بڑھتے رہے. ہمارے ملک کے اندر ایک چھوٹا سا ایلیٹ نے کیپچر کر لیا ملک کی ریسورسز, اور ایلیٹ نے دوسروں کو کمپٹیشن کو آنے نہیں دیا. جو اصل انٹرپرینرز تھا ان کو اوپر نہیں آنے دیا. اس نے ساری ریسورسز, اور اس سے زیادہ ظلم کا نظام کیا ہوگا کہ چھوٹے سے ایلیٹ نے ایک انگلش میڈیم سسٹم لے آیا ایجوکیشن کا, اور ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے لوگوں کو نیچے کر دیا. ایک اپارٹھائڈ بنا دی کہ جو صرف اچھی نوکری انگلش میڈیم, باقی عوام کے لیے سیکنڈری نوکریاں. تو سارا جو ہمارا سسٹم تھا ایجوکیشن کا, ہیلتھ سسٹم, وہ آہستہ آہستہ گورنمنٹ ہاسپٹل ڈیجنریٹ کر گئے. صرف پرائیویٹ ہاسپٹل میں لوگ جا کے اچھا علاج کروا سکتے تھے یا ملک سے باہر جاتے. اور وہی جسٹس سسٹم کے اندر بیچارہ غریب جب طاقتور کے سامنے آتا تھا اس کو جسٹس نہیں ملتا تھا, بے روزگار ہوتا تھا, اس کو کوئی اسٹیٹ کوشش نہیں کرتی تھی اس کی مدد کرنے کے لیے. تو ہمارا جو یہ نان انکلوسیو گروتھ ہے, میں اگر مجھے کہیں کہ ایک چیز پاکستان کی انسیکیورٹی میں جس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ یہ تھی. اور سیکنڈلی رول آف لا. کوئی بھی دنیا میں معاشرہ اگر سمجھتے ہم کہ وہ ترقی کر جائے گا, وہ اپنے پوٹینشیل پہ پہنچ جائے گا, وہ رول آف لا کے بغیر نہیں پہنچ سکتا. اور رول آف لا بڑا سمپل ہے کہ جو معاشرہ طاقتور مجرموں کو قانون کے نیچے نہیں لا سکتا
وہ معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اور یہ جو دو سب سے امپورٹنٹ چیزیں تھیں یہ ریاست مدینہ میں، اور بڑے انہوں نے زبردست پرنسپلز لے کیے تھے، لیکن اس کی فنڈامنٹل جو بیسس تھا وہ نمبر 1 تھا ویلفیئر اسٹیٹ، نمبر 2 تھا رول آف لا. کیونکہ رول آف لا بھی لوگوں کو اسٹیٹ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. ایک اسٹیٹ جو مجھے انصاف دیتی ہے میں اس کا حصہ بننا چاہتا ہوں، جس کے اندر میرے رائٹس پروٹیکٹڈ ہیں، میری جان اور مال کی حفاظت ہے، میں کمزور سے کمزور ہوں لیکن اسٹیٹ مجھے پروٹیکٹ کرتی ہے، میں اس اسٹیٹ کا حصہ بننا چاہتا ہوں. تو اگر آپ یہ دیکھیں ہندوستان کی تاریخ تو اوپر سے کانکررز آتے تھے نارتھ سے، ایک دفعہ وہ نکلتے تھے افغانستان سے اور قبائلی علاقے سے سیدھا دلی تک پہنچتے تھے. ریزسٹنس کوئی نہیں ہوتی تھی، ہونے نہ ہونے کے برابر تھی. کیوں نہیں لوگ ریزسٹ کرتے تھے؟ کیونکہ لوگوں کا سٹیک ہی نہیں تھا سسٹم میں. فیوڈل سسٹم تھا، اوپر جو بیٹھا ہوا تھا اس کو کوئی جو وہ چاہے کر سکتا تھا، نچلے والوں کے رائٹس ہی کوئی نہیں تھے. تو جو اوپر بیٹھا ہوتا تھا وہ اگر ریپلیس کر دیں تو ان کو فرق نہیں پڑتا تھا، دوسرے جو مرضی آ کے اوپر بیٹھ جائے. سو جو نیچے لوگ تھے جب آپ ان کا سٹیک ہی نہیں تھا تو وہ سارے کوئی ریزسٹ نہیں کرتا تھا. افغانستان اور قبائلی علاقہ دیکھ لیں، ان کا بڑا ایگیلیٹیرین سسٹم تھا، ان کا رول آف لا بھی وہاں تھا، جو ان کا جرگہ سسٹم تھا، جوری سسٹم تھا، اور وہی جرگہ سسٹم ایک ڈیموکریٹک سسٹم تھا، ایک مشاورت تھی، کوئی اکیلا آدمی فیصلہ نہیں کرتا تھا. تو وہ لوگ اپنی آزادی کے لیے لڑتے تھے. یہ جو سارا قبائلی علاقہ انگریز کے ساتھ 80 سال لڑتا رہا. افغانستان ہے آپ کے سامنے، جو باہر سے آیا اسے ریزسٹ کیا، کیونکہ وہ لوگ آزاد لوگ ہی آزادی کے لیے لڑتے ہیں. جب آپ لوگ آزاد ہی نہیں ہیں تو وہ کون لڑے گا؟ تو یہ جو رول آف لا ہے یہ صرف یہی نہیں کہ لوگ اون کرتے ہیں اس سوسائٹی کو، بٹ وہ پراسپر بھی وہ کرتا ہے معاشرہ. یہ جو بار بار میں اپنے لوگوں کو یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کی جو رپورٹ ہے، فیکٹ آئی پینل کی رپورٹ ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ $1.6 ٹریلین 1.6 ٹریلین ڈالر 1600 ارب ڈالر ہر سال غریب ملکوں سے جاتا ہے امیر ملکوں سے اللیگلی، منی لانڈر ہو کے. غریب ملکوں سے جاتا ہے امیر ملکوں سے. کون لے کے جاتا ہے؟ طاقتور جو کرپٹ لوگ ہیں غریب ملک کے، جو رولنگ ایلیٹس ہیں، وہ چوری کر کے اپنے ملک کا پیسہ ویسٹرن کیپٹلز اور آف شور اکاؤنٹس میں لے جاتے ہیں. تو یہ سارے طاقتور ہیں، وہ کیوں نہیں کو روک سکتے؟ کیونکہ ان کا رول آف لا نہیں ہے. سسٹم طاقتور ڈاکو کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اس لیے وہ غریب ہیں. نائجیریا دیکھیں، ان کے ابھی مجھے ڈیفنس منسٹر آئے تھے، میری ان سے میٹنگ ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا تمہارا تیل کا کیا ریونیو ہے؟ 80% نائجیریا کا جو ریونیو ہے وہ تیل سے آتا ہے، لیکن وہ غربت ہے. اور وہ خود مجھے کہتے ہیں کہ ہم کرپشن نہیں کنٹرول کر پا رہے ہیں. کرپشن چھوٹے لیول کی ملک کو تباہ نہیں کرتی، لوگوں کے لیے انکنوینئنس ہے. لیکن جو ٹاپ لیول کی کرپشن ہے، بیسکلی جو لوگ، جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی، طاقتور چوری کرے تو اس کو چھوڑ دو، غریب چوری کرو تو جیل میں ڈالو. تو بیسکلی یہ سیکنڈ میری ریزن ہے کہ جب تک ایک قوم رول آف لا اسٹیبلش نہیں کرتی وہ ہمیشہ ونربل رہتی ہے، کیونکہ اکانومی اس کی کبھی تکڑی نہیں ہوتی. اور تیسری چیز خودداری، انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی. یہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کیوں ضروری ہے؟ ہم اپنا پاکستان کی اپنی تاریخ دیکھ لیں. ہماری انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہوئی نہیں. شروع میں تو اٹ میڈ سینس. ہمارے جب پاکستان بنا تو بینکرپٹ تھا، ریسورسز بھی نہیں تھی، ریفیوجی پرابلمز تھے. تو تب تو گورنمنٹ سے، جس طرح سیکنڈ ورلڈ وار میں مارشل پلان آیا یورپ میں، کہ ایک بالکل ڈیوسٹیٹڈ کے اندر تو آپ بورو کرتے ہیں یا ایڈ لیتے ہیں. لیکن جو ہماری ڈپینڈنسی ہو گئی اس کے اوپر، یہ سب سے بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان کو. اگر مجھے کوئی کہنا کہ ایک آپ وجہ بتا دے اس کے علاوہ رول آف لا اور انکلوسو
گروتھ نہ ہونے کی وجہ سے. اگر مجھے آپ کہنا ایک اور وجہ ہے کہ ہمارا ملک کیوں نہیں اپنے پوٹینشیل پہ پہنچ سکا. 60s میں پاکستان سارے ایشیا میں مثال دی جاتی تھی ایز اے ڈیولپمنٹ ماڈل, تو کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے میں ڈپینڈنسی سنڈروم آ گیا. ہم نے اپنے اندر جو انسان کے اندر اللہ نے طاقت دی ہے وہ ہم نے کبھی ڈسکور کرنے کی کوشش نہیں کی. ایک انسان اپنی پوٹینشیل پہ تب پہنچتا ہے جب وہ ریزسٹنس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, جب وہ انسان پش کرتا ہے اپنے آپ کو, اس کے اندر سے اللہ کا اتنا جو پوٹینشیل دیا وہ نکلتا ہے. جس طرح ایک اللہ نے انسان کو بنایا ایسا ہے کہ اگر وہ بازو کو ریزسٹ کرے گا, ویٹس اٹھائے گا, بازو تکڑا ہو جائے گا. بازو کو استعمال نہ کرے وہ سوکھ جائے گا. وہی انسان کا جو اصل پاور ہاؤس ہے, اس کا مائنڈ, جتنا وہ ریزسٹ کرتا اتنی وہ اپنے اندر ڈسکور کرتا ہے اللہ نے کیا صلاحیتیں دی ہیں. قوم کا بھی یہی ہے. قوم کے اندر جب یہی شروع میں آ جائے کہ جی اگر ہمیں ایڈ نہیں ملے گی تو ہم چلیں گے نہیں, تو پہلے معافی سے شروع کریں, وہ قوم نہیں کبھی بنی. قوم بنتی ہے جب ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی, میننگ فارن پالیسی جو قوم کے مفادات کو پرائرٹی دیتی ہے, پھر آگے چیزیں آگے جاتی ہے اس کے. تو آپ اب دیکھ لیں, کبھی ہم نے ایویلیویٹ نہیں کیا کہ ہم نے جب افغان جہاد میں شرکت کی تو اس سے ہم نے کیا کھویا کیا پایا. اس کی کبھی انڈیپینڈنٹ انالیسز نہیں ہوئی کہ ہم نے اپنی بالکل افغانستان کے لوگوں کی مدد کی, فورن آکوپیشن تھی, ان سے ظلم ہوا, ہم نے شرکت کی, لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں ایویلیویٹ کیا کہ کیا ہم نے شرکت اس لیے کی کہ ہم افغانستان کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے تھے, یا ہم نے شرکت کی ڈالرز کی وجہ سے اور ایڈ کی وجہ سے. اس کی ہم نے صحیح معنی میں ایویلیویشن نہیں کی, کبھی ڈسکشن نہیں ہوئی. اور اگر آپ اس کی ڈسکشن کریں گے تو جو ہمیں ڈالرز ملے, میں آپ کو جب آپ اس کی ایویلیویشن کریں گے اس سے بہت زیادہ نقصان ہم نے اٹھایا. 5 ملین ریفیوجیز تھے پاکستان میں. پہلی دفعہ سیکٹیرین ملیٹنسی شروع ہو گئی پاکستان میں. اس کا اپنا جو ہمارے رول آف لاء پہ امپیکٹ پڑا اور جو انویسٹمنٹ کی انوائرمنٹ کے اوپر امپیکٹ پڑا, وہ کوئی کسی نے نہیں اسیس کیا. پھر کلیشنکوفز, ڈرگز آ گئی مارکیٹ میں, بلیک کا پیسہ آ گیا, اس کا کیا امپیکٹ پڑا مارکیٹ پہ, کرپشن کیسے بڑھی. پھر جب ہم نے 9/11 کے بعد پھر سے ہم نے شرکت کی تو اس کا کیا امپیکٹ ہوا, کبھی کسی نے, میں نے کبھی کوئی انالیسز پاکستان میں نہیں سنی. اور کیوں؟ اس کی وجہ تھی کیونکہ جو ہماری ایلیٹ تھی اس نے شرکت کی اس میں. وہ تب بھی کی 80s میں, اپوزٹ چیزیں تھیں. 80s میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم فورن آکوپیشن کے خلاف ہیں, 2000 کے بعد ہم کر رہے ہیں کہ نہیں جی اب فورن آکوپیشن کے بعد جو ریزسٹنس ہے وہ ٹیررزم ہے. یعنی ایک 180 ڈگریز ٹرن کیا ایک ملک نے, اپنی پرنسپلز کو وائلیٹ کیا, اور اس کا جو پھر ہمیں نقصان ہوا, میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کوئی ایویلیویٹ کرے کہ پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوا, کیا نقصان ہوا. جو ڈیوسٹیشن ہوئی پاکستان میں, جو ہمارا برانڈنگ ہوئی. مجھے یاد ہے آرٹیکل نکلا, the most dangerous place in the world. the most dangerous place in the world, اس ملک میں کیا اکنامکس ہوگی, کیا انویسٹمنٹ ہوگی. اس ٹائم پہ آپ ذرا دیکھیں, سب ہمارے سے آگے نکل گئے. انڈیا, بنگلہ دیش, ویتنام, کمبوڈیا, جن کے ہم قریب تھے, سارے آگے نکل گئے پاکستان سے. کوئی ایویلیویٹ ہی نہیں کر سکتا کہ ہم نے اس جنگ کی کیا ہمارا ضرورت تھی. اور ہر جگہ اگر آپ باٹم میں جائیں گے تو ہم نے ایڈ کے پیچھے فیصلہ کیا. ہم نے فیصلہ یہ نہیں کیا کہ ہمارے لوگوں کی بہتری کیا ہے. ہمیں ایک کسی اور ملک کے مفادات کے لیے ہم نے اپنے ملک کو قربان کیا, اور پھر ایویلیویشن بھی نہیں کبھی کی. تو اس لیے میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جس ملک کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی نہیں ہے وہ کبھی اپنے لوگوں کے مفادات کی حفاظت نہیں کر سکتا. جو اپنے لوگوں کے انٹرسٹ ہے وہ کبھی نہیں ان کو ڈیفینڈ کر سکتا, اور پھر نہ ہی اس کی دنیا میں رسپیکٹ ہوتی ہے. ہم نے پوری کوشش کی اپنے 3.5 سال میں کہ پاکستان کی فارن پالیسی آزاد ہو.
ब्लॉक पॉलिटिक्स से हम बचें, हम ब्रांड ना हो कि हम इस ब्लॉक में या दूसरे ब्लॉक में, हम सिर्फ फैसला करें कि पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के फायदे में क्या चीज़ है, हमारी पॉलिसी सिर्फ उससे क्राफ्ट हो। ये ना हो कि जो हमें इधर से हुक्म मिले तो हम उधर चले जाएं। और मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान को रिस्पेक्ट मिला है, कोई इंडिपेंडेंट इसकी एवेल्यूएशन करवाए कि 3.5 साल में जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में इंटरनेशनली जो हमें रिस्पेक्ट मिला, ये कभी पाकिस्तान को पहले नहीं मिला। हमें बड़ा नाराज हो के एक हमारे बड़े ताकतवर मुल्क कहा, जी आप रशिया क्यों चले गए? एक मुल्क को कह रहे हैं कि आपने रशिया का दौरा क्यों किया, और गुस्से हो गए हैं। हिंदुस्तान जो उनका एलाय है क्वाड के अंदर, उनका एलाय है, उसकी पूरी मदद कर रहे हैं। वो ना तो सिर्फ हिंदुस्तान वो रूस से न्यूट्रल है, वो उनसे तेल इंपोर्ट कर रहे हैं जब उनके ऊपर कोशिश कर रहे हैं सैंक्शंस लगाने की कि रशिया को प्रेशराइज करें। और मैं आज बयान पढ़ रहा हूं बरतानिया की फॉरेन सेक्रेटरी का कि जी हम हिंदुस्तान को नहीं कह सकते उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, इट्स एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो हम क्या हैं? हमें तो सिर्फ आप वहां क्यों और मैं ये किसी को, मैं एक्चुअली उनको ब्लेम नहीं करता, ये हमारा कसूर है। मैं अभी देख रहा था कल हमारे जिन्होंने अचकने सलवाई हुई हैं वो इंटरव्यू दे रहे थे, जी अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए, वो खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे हैं, हो अमेरिका के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। इन लोगों की वजह से आज हम यहाँ पहुंचे हैं। इन्होंने अपने मुल्क को अपने एलीट के, फिर से मैं रिपीट करता हूं, कौम के नहीं, एलीट के इंटरेस्ट में कुर्बान किए अपनी कौम। उनके लिए इन्होंने सारे हमारे मुल्क को जलील किया दुनिया में, हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन्होंने कुर्बान किए अपने ज़ाती, जिनके पैसे बाहर पड़े हैं, दौलत बाहर पड़ी हुई है। डर रहे हैं वो कि जी वो जो रशियन ओलिगार्क्स के पैसे से और ऑफशोर अकाउंट से हो रहा है वो इनके ना हो जाए फिर से। इसलिए ये हमारे सारे मुल्क को, सारे मुल्क की इज्जत को दांव पे लगाते हैं। कभी किसी मुल्क की इज्जत नहीं होती जो अपने पैर पे नहीं खड़ा होता। हमेशा खुददार इंसानों की इज्जत होती है। गैरतमंद इंसान की सारी दुनिया इज्जत करती है। जो अपनी इज्जत ही नहीं करता उसकी किसने इज्जत करनी है? हुक्म देते हैं, हम तुम्हें, अगर ये तुमने इस फलाने को नो कॉन्फिडेंस में शिकस्त ना दी तो बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये कभी कोई एक मुल्क को कोई इस तरह का थ्रेट दे सकता है? क्या हमको, यानी कैसे एक कौम की, मैं आपको यकीन बताऊं कि उनके अपने अखबारों में ये पता चल जाए तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को अपने अखबारों से खौफ आए कि ऐसे कोई किसी के अफेयर्स में मुदाखलत नहीं करता। ये हमारी गलती है, हमने इनको इंप्रेशन दिया कि जी आपके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। तो मैं इसको समराइज करता हूं, नेशनल सिक्योरिटी मल्टी डायमेंशनल चीज़ है। सबसे बड़ी डिपेंड करती है कि आपकी कौम आपके साथ, मुल्क और कौम, गवर्नमेंट और कौम एक ही हैं। जब वो एक हो जाते हैं कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, और वो तब होती है जबकि गवर्नमेंट लोगों के इंटरेस्ट, उनके नीड्स की ध्यान रखती है। मुझे जो सबसे बड़ी खुशी है वो ये कि हमने वो काम किया जो डेवलप मुल्कों के अंदर भी नहीं है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, हमने हेल्थ कार्ड लेके आए हैं। जितने हमारे सूबे हैं, पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, हर ख़ानदान को हमने हेल्थ कार्ड दिया है, हेल्थ इंश्योरेंस। 10 लाख रुपया ख़ानदान किसी भी हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा सके। ये याद रखें, गवर्नमेंट में नहीं, वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल का सोच भी नहीं सकता था, आज गरीब से गरीब आदमी जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकता है। ये इसलिए कि जो सबसे ज़्यादा वनरेबिलिटी एक इंसान की होती है वो जब उसके घर में बीमारी हो और उसके पास पैसा ना हो इलाज करवाने का।
یہ سب سے زیادہ ایک گھر میں عذاب ہوتا ہے. اور ہم نے جتنی بھی اس کی ریسرچ اور سرویز کی گئی ہیں, ایک خاندان جو گزارا کر رہا ہوتا ہے, اچھا بلا پیر پہ کھڑا ہوتا ہے, ایک بیماری کی وجہ سے وہ غربت کی لکیر کے نیچے چلا جاتا ہے, بورو کرنا پڑتا ہے ان کو پیسہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا ہماری اچیومنٹ ہے. اس کے بعد جو بھی ہمارے سوشل پروٹیکشن پروگرامز ہیں جو کبھی پاکستان میں نہیں آئے, تو کوشش یہ ہے کہ نچلے لوگوں کو اوپر اٹھائیں اور ان کو انکلوڈ کریں. جو سٹرگل ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی سٹرگل رول آف لاء کی ہے. طاقتور مافیاز, رولنگ ایلیٹس, ان کو عادت پڑی ہوئی ہے, یہ سب سے زیادہ ریزسٹ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو قانون کے نیچے لانے کے لیے. اور یہ ہماری ایک جنریشن کی بہت بڑی سٹرگل ہے, اور انشاءاللہ یہ کرٹیکل ہے. جب ہم جیتیں گے تو یہ ملک ایک اور ہی لیول پہ چلا جائے گا. اور آخر میں یہ جو خودداری ہے, یہ میرا بلیف ہے کہ انسان اپنے پوٹینشیل پہ پہنچتا ہی نہیں جب تک وہ اپنے پیر پہ کھڑا نہیں ہوتا, اور جب تک وہ اپنے آپ کو چیلنج کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا. جو بھی آسان راستہ لیتا ہے وہ کبھی بھی آسان راستہ لے کے کسی نے بڑے کام نہیں کیے. قوم بھی جب تک وہ اپنے آپ کو چیلنجز, اور وہ چیلنج آتا ہی تب ہے جب آپ کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہو, لیکن رسپیکٹ تب آتا ہے. اور میں یہاں ہندوستان کو داد دوں گا کہ ان کو جس طرح کی انہوں نے فارن پالیسی رکھی ہے, ہمیشہ انہوں نے ان کی فارن پالیسی انڈیپینڈنٹ رہی ہے, اپنے لوگوں کے لیے رہی ہے, اور وہ بڑا پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی. اور انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی سے یہ ہے, میں صرف اپنی آخر میں کنکلوڈ کروں کہ ہم نے سعودی عربیہ, ترکی سے, ایران سے, ان کی آپس میں اختلاف پوری کوشش کی, بجائے یہ کہ ہم فریق بنے. ہم نے کوشش کی کہ ان کو اکٹھا کرنے کی. پھر افغانستان میں پاکستان کا بہت بڑا رول ہے. ہم نے پوری کوشش کی کہ جو افغانستان کا پیس پروسیس ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں. یہ جو بھی یوکرین کی کانفلکٹ جس پہ ہمارے پرانے دوستوں کو بڑا غصہ چلا کہ کیوں چلا گیا میں رشیا, اس میں آپ کو بتاؤں کہ یورپین یونین کاؤنسل کے پریزیڈنٹ نے مجھے ٹیلی فون کر کے کہا, کیونکہ ہم نیوٹرل تھے, انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم اور چائنا کے ساتھ مل کے کوشش کریں کہ یہ جو کانفلکٹ ہے اس کی کوئی ریزولوشن کی طرف جائے. پھر یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی نے مجھے کال کی, اس نے بھی مجھے کہا کہ ہم کوشش کریں کہ چائنا کے ساتھ مل کے اس کانفلکٹ کی ریزولوشن پہ جائے. پھر شاہ محمود قریشی کل چائنا میں تھے, انہوں نے بائی لیٹرل میٹنگز کی, یہ ڈسکس کیا چائنیز فارن منسٹر سے علیحدہ اور رشین فارن منسٹر سے علیحدہ, اور کوشش کی کہ ہم کسی طرح ہم انوالو ہوں اس پیس پروسیس میں. لیکن یہ صرف تب ہو سکتا ہے جب آپ نیوٹرل ہوں, جب آپ کو کوئی بلاک پالیٹکس کا حصہ نہ سمجھے, بیکاز اس وقت تو آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ جو پاکستان میں انویزج کرتا ہوں, نیا پاکستان, اس میں یہ ساری چیزیں ہوں گی. رول آف لاء, رول آف لاء, فلاحی ریاست جس میں انسانیت ہو, جس میں انکلوسو گروتھ ہو, اور ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی جس کا صرف ایک مقصد ہو کہ ہمارے لوگوں کے انٹرسٹ کو پرائرٹائز کیا جائے. اور ہم کبھی بھی, یہ جو سب سے بڑا ٹریپ ہے, ایڈ کی وجہ سے, ڈالرز کی ایڈ کی وجہ سے اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کمپرومائز نہ کریں. ایویلویشن کریں کہ آج تک جو ہم نے ایڈ لے کے پالیسیز بنائی ہیں اس سے ہمارے لوگوں کو کیا فائدہ ہوا, یا کیا نقصان ہوا. اور میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ سب سے بڑی قیمت ہماری عوام نے اٹھائی ہے. جب ہم نے ڈالرز لے کے کانفلکٹس کے اندر حصہ لیا ہے تو قیمت تو ہماری عوام نے اٹھائی ہے. ایلیٹ جو چھوٹی سی تھی, جن کے بینک اکاؤنٹس بھی باہر ہیں, آف شور اکاؤنٹس, ان کو تو فائدہ ہوا ہوگا, لیکن پاکستان نے لوز آؤٹ کیا. تو میں معید آپ کو پھر سے اینڈ میں سیکیورٹی ڈائلاگ کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ بڑا زبردست آپ نے کام کیا سارے اسٹیک ہولڈرز کو, تاکہ ہمارا ایک کنسنسس بنے سارے ملک میں کہ جو ہمارا سیکیورٹی کا جو روڈ میپ ہے وہ سب اسٹیک ہولڈرز اس کو اون کریں. شکریہ. جامع سلامتی کے موضوع پر 2 روزہ اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاگ وزیر اعظم عمران خان اس تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کو خود مختار خارجہ پالیسی کی ضرورت ہے
اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اس بات کا تخمینہ لگایا جانا چاہیے کہ ایڈ کے مقابلے میں قوم کا کتنا مفاد ہوا اور قوم کو اس ایڈ کے نتیجے میں کتنا. انٹرنیشنل لائرز کلب یو کے کی 7ویں سالانہ کانفرنس لندن میں منعقد کی گئی، جس میں برطانیہ بھر کے مختلف لا فرمز سے وکلاء، سولیسٹرز اور بیرسٹرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی. کانفرنس کا مقصد دنیا میں مسلح تصادم اور انٹرنیشنل قوانین کے بارے میں آگاہی دینا تھا. تفصیلات وسیم کاظمی کی رپورٹ میں. مغربی لندن کے مقامی ہوٹل میں انٹرنیشنل لائرز کلب یو کے زیر اہتمام 7ویں سالانہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں شرکاء کو موجودہ حالات کے پیش نظر جنگ اور جنگی جرائم کے حوالے سے بین الاقوامی قوانین اور ان کے یکساں اطلاق بارے آگاہی دی گئی. کانفرنس میں لارڈ قربان حسین، لارڈ ڈنکن، میئر آف لیوشم توصیف انور، میئر آف ایلنگ چودھری منیر احمد، لندن میں پاکستانی ڈپٹی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل عزیز، انٹرنیشنل لائرز کلب کے چیئرمین افضال چودھری، IBPC کے چیئرمین رضوان سلہریہ، پاکستانی میڈیا کے نمائندگان اور دیگر نے خصوصی شرکت کی. بہت اچھا جی آپ نے یہ جو آرگنائزیشن شروع کی پاکستان کے اور یو کے لائرز کو کنیکٹ کرنے کا، اس کی دو ہی ریزن میں سوچ سکتا ہوں. ایک تو آپ ایک ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں لائرز کمیونٹی کو، کس طرح لا سوسائٹیز ادھر کام کرتی ہے، کس طرح ادھر لیگل سسٹم ہے. With apologies from one of our guests who is English speaking, because 99.9% are Urdu speaking here. مقررین نے اس موقع پر بین الاقوامی قوانین پر تفصیلی نقطہ نظر پیش کرتے ہوئے کہا کہ یوکرائن اور روس کے مابین جنگ کے دوران ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر تشویش کا اظہار کیا اور عالمی قانون اور مسلح تصادم کے حوالے سے جنیوا کنونشن کا فرق واضح کیا. بہت مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں کیونکہ ہماری کمیونٹی ماشاءاللہ سے بہت زیادہ متحرک ہے، بہت پڑھی لکھی ہے اور بہت مواقع یہاں اویلیبل ہیں جو دوسری جگہوں پہ شاید نہیں اویلیبل ہوتے. تو میرا خیال ہے یہ بڑی بر وقت اور بہت کارآمد یہ ٹاپک تھا. یو کے کی یہ بہت بڑی آج 7ویں کانفرنس ادھر لندن میں ہوئی، انٹرنیشنل لا کے اوپر تھی، چونکہ دنیا میں اگر کہیں بھی کوئی ریاستوں کی جنگ ہوتی ہے تو یونائٹڈ نیشنز کو انٹروین کرنا چاہیے. انٹرنیشنل لا موجود ہے تو ان چیزوں کو ہم نے ہائی لائٹ کیا اور ہم نے کوشش کی کہ اس مسئلے کو ہم ڈسکس کریں کہ کس طرح پرامن طریقے سے جو ریاستوں کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. تنظیم ایسی ہے جو ہمیشہ سے جو ہے ڈفرینٹ ایشوز کو اٹھاتی رہی ہے. وکیل ہونے کے ناطے یہ چیزوں کو زیادہ گہرائی سے سمجھتے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کمیونٹی کو بھی ریکگنائز کرتے ہیں. میں بہت تھینکفل ہوں ILC UK کو کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اور میری سروسز ویلکم فارسٹ ریزیڈنٹس کو ریکگنائز کی کہ میں نے کیا کیا کام کیا کووڈ کے دوران. اور بہت اچھا ایونٹ ہے، بہت اچھے لوگ آئے ہوئے ہیں، بہت اچھے اسپیکرز تھے جنہوں نے انٹرنیشنل لا اینڈ وار پہ اپنے خیالات دیے. ہمارا ٹاپک بھی بیسیکلی یہی تھا کہ جو انٹرنیشنل لا اور انٹرنیشنل لا کی جو انفورسمنٹ ہے اور امپلیمنٹیشن ہے، اس میں ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے. امیر ملکوں کے لیے کچھ اور ہے اور غریب ملکوں کے لیے. انٹرنیشنل لائر کلب کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا کو ایک میسج جانا چاہیے کہ ہمیں قانون کی پاسداری کرنی ہے اور اس میں لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ سمجھا کہ اس ٹاپک کو چوز کیا جائے. انٹرنیشنل لائرز کلب نے ہمیشہ سے جو ہاٹ ٹاپکس ہیں اس کے اوپر کانفرنسز کی ہیں اور اپنی وائس جو ہے وہ ریز کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو یوکرائن کا جو کنفلکٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کشمیر اور فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ عالمی طاقتوں کا جو دوہرا معیار ہے اس کو سامنے لانے کی ضرورت ہے. جو انٹرنیشنل لا کے بارے میں مسکنسیپشن ہے کہ خالی صرف اسٹیٹ ایکٹرز کو یا اسٹیٹس کو ڈیل کرتا ہے، جبکہ عام کنفلکٹ اور ہیومن رائٹس کے تناظر میں یہ ہر کسی کو ڈیل کرتا ہے. اس وقت چونکہ ایک برننگ ایشو تھا ڈیو ٹو دا یوکرائن وار کی وجہ سے کہ کس طرح سے کنفلکٹ میں جو ہیومن سفرنگ ہے وہ ہے، جو ہیومن رائٹس ہیں اس کی وائلیشن ہو رہی ہے، ہیومن رائٹ کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے اسٹیٹ کی اور لوگ سفر کر رہے ہیں. اس کے اوپر آج ہم نے ہماری کانفرنس تھی. ڈفرینٹ ہمارے مدعوین جو تھے جو انٹرنیشنل لا کے ٹاپک کے انہوں نے اس ٹاپک کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کیا. اس موقع پر لارڈ قربان نے کشمیر، فلسطین اور عراق میں ہونے والی انسانی حقوق اور بین الاقوامی قانون کے دوغلے معیار کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا. پاکستان کے ڈپٹی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل نے دوہرے معیار کے حوالے سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عالمی طاقتوں پر زور دیا کہ انصاف کے تقاضے پورے کریں تاکہ دنیا کا بڑی جمہوریتوں پر اعتبار قائم رہ سکے. First of all, let me say that I'm going to also take the liberty of being bilingual, and with apologies to Lord Duncan, although I have lived in this country. تقریب کے دوران مختلف شعبوں میں گراں قدر خدمات دینے اور نمایاں کارکردگی پر وکلاء، کمیونٹی ممبران اور میڈیا کے نمائندگان کو ایوارڈز اور شیلڈز پیش کی گئیں.
کانفرنس کے اختتام پر کانفرنس میں شریک میئرز، کونسلرز اور نمایاں خدمات پر یادگاری شیلڈز دی گئیں۔ کرکٹ کے گھر برطانیہ میں کرکٹ سیزن شروع ہو چکا ہے۔ کھلاڑیوں نے بھرپور ٹریننگ کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ کورونا کی وبا کے بعد پہلی بار بغیر پابندیوں کے کھیلوں کی سرگرمیاں بحال ہونے سے ویران گراؤنڈز کی رونقیں لوٹ آئی ہیں۔ کھلاڑیوں کا جوش و خروش عروج پر پہنچ چکا ہے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں بیورو چیف یوکے غلام حسین ایوان کی رپورٹ میں۔ گزشتہ 2 برسوں میں کرونا وائرس کے باعث جہاں برطانیہ میں دیگر شعبے متاثر ہوئے، وہیں کھیلوں کی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر تھیں، جس کے باعث میدان بھی ویران ہو گئے۔ گزشتہ برس کھلاڑیوں کی میدانوں میں واپسی تو ہوئی، لیکن وہ سماجی فاصلے کو برقرار رکھنے سمیت ڈریسنگ روم استعمال نہ کرنے اور لنچ کی سہولت حاصل نہ کرنے کے علاوہ کئی اور سہولیات سے قاصر رہے۔ گزشتہ 3 برس بعد یہ پہلا موقع ہے کہ کھیلوں کے میدان بغیر کسی پابندیوں کے سجیں گے، جس پر کھلاڑی بہت خوش ہیں اور رواں سیزن کو ویلکم کرنے کے لیے جم کر محنت کر رہے ہیں۔ پچھلے 2 سال کافی ریسٹرکشنز رہی ہیں کووڈ کی وجہ سے، فل سیزن نہیں ہو سکا، چینج اویلیبل نہیں تھے، ٹیز وغیرہ نہیں تھے اویلیبل، بٹ دس ایئر انشاءاللہ وی لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ۔ انشاءاللہ بائی دی ٹائم دی سیزن کمز آلموسٹ رمضان بھی کمپلیٹ ہو جائے گا، سو وی آل ویری ایکسائٹڈ۔ انڈور کرکٹ ٹریننگ کرتے ہوئے برکنگھم کرکٹ کلب کے کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ وہ بے صبری سے کرکٹ کا آغاز کا انتظار کر رہے ہیں، جس کے لیے انہوں نے پریکٹس کا باقاعدہ آغاز بھی کر دیا ہے۔ It's been 2-3 years with coronavirus that the season has been affected. However, all the restrictions are lifted, and inshallah we have a good season and have a good season for Burn Cricket Club. کھلاڑیوں کا کہنا تھا کرونا کے باعث گزشتہ چند سالوں میں کرکٹ نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن رواں سال وہ بغیر کسی پابندیوں کے میدانوں کا رخ کریں گے، جس پر وہ بے حد خوش ہیں۔ اس سال لاسٹ ایئر بھی ہمیں تھوڑی بہت ریسٹرکشنز رہیں، لیکن اس سال فل فلیج انتظار ہے سیزن کا، اور انشاءاللہ وی لک فارورڈ ٹو اٹ۔ سارے all the teams looking forward to it, the clubs looking forward to it, and hopefully ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا سیزن اچھا ہو، پرفارمنس اچھی ہو۔ اس سال پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں، پلیئر جو بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں ایک ماحول ملے گا اور وہ پراپر طریقے سے کرکٹ کھیل سکتے ہیں۔ اوورسیز پاکستان کمیونٹی نے نوجوان نسل کی کھیلوں میں شرکت کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اوورسیز کمیونٹی نے برطانیہ میں کرونا وائرس کے باعث لگائی جانے والی پابندیوں کا خاتمہ کھیلوں کے لیے خوش آئندہ قرار دیا ہے۔ غلام حسین ایوان، بیورو چیف، 92 نیوز، UK۔ عالمی تحریک تحفظ ناموس رسالت اور محی الدین اسلامک یونیورسٹی کے بانی مرحوم پیر علاؤ الدین صدیقی کا سالانہ عرس خواجگان نیریاں شریف انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ برمنگھم میں منایا گیا، جس کی صدارت نیریاں شریف کے سجادہ نشین پیر سلطان العارفین صدیقی نے کی، اور اس کی تقریب میں عقیدت مندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تفصیلات خاور راجہ کے رپورٹ میں۔ برمنگھم میں عالمی تحریک تحفظ ناموس رسالت کے مرحوم قائد اور محی الدین اسلامک یونیورسٹی کے بانی علامہ پیر علاؤ الدین صدیقی کا سالانہ عرس خواجگان نیران شریف انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ نیران شریف کے مرکزی سجادہ نشین اور چانسلر محی الدین میڈیکل کالج ڈاکٹر پیر سلطان العارفین صدیقی کی صدارت میں مرکزی جامع مسجد گمکول شریف میں منعقد عرس کی تقریب میں سالانہ آستانہ عالیہ نیران شریف کے عقیدت مندوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب سے امام و خطیب فیصل مسجد اسلام آباد ڈاکٹر پیر ساجد رحمان، رکن نظریاتی کونسل آف پاکستان ولی موڑا شریف، صاحبزادہ پیر ایاز فضیل قاسمی، خلیفہ محمد نواز ہزاروی و صدیقی، پیر مصباح المالک لقمانوی، مفتی نصیر اللہ نقشبندی، علامہ غلام ربانی افغانی، علامہ شاہ جان مدنی، علامہ طیب ہزاروی سمیت برطانیہ بھر سے آئے مختلف جید علماء دین، مشائخ اعظام اور پیران حضرات نے خطاب کیا۔ انہوں نے ہمیں ایک ہی چیز سکھائی، وہ اللہ کی وحدانیت کو جب آپ گفتگو فرماتے ہیں تو ایسے لگتا جیسے آسمان سے الفاظ نازل ہو رہے ہیں، الفاظ ہاتھ مان کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس موقع پر مقررین نے مرحوم پیر علاؤ الدین صدیقی کی فکری اور رومانوی کردار اور دینی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ اولیاء اللہ اور بزرگان دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے جو راستے اپنائے، ان پر آج ہمیں بھی عمل کرنے کی بے پناہ ضرورت ہے۔ مقررین کا کہنا تھا اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چل کر ہی دین و دنیا کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ صدر تقریب و جانشین نیران شریف ڈاکٹر پیر سلطان العارفین صدیقی نے اپنے خصوصی خطاب میں کہا کہ دین اسلام آج بے شمار
बेशुमार चैलेंजेस से दो चार है। मरहूम कायद पीर अलाउद्दीन सदीकी ने इस्लाम को दरपेश इन्हीं चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए यूरोप में जहां अकीदा खत्म नबूवत को जिंदा और जावेद रखा, वहीं अपनी नुसरत और दानिश से इस्लाम का हकीकी चेहरा भी अहले मगरब के सामने पेश किया। जिस तरह नबी खातमुल अंबिया और मुरसलीन है, इसी तरह उनसे मंसूब होने वालों, तुम दुनिया की आखिरी उम्मत हो, तुम गुजरने वालों पर गवाह हो। तुम्हारे अंदर अदल रखा है, तुम्हारे अंदर तवाज़ुन रखा है, और तुमसे पहले जो उम्मतें गुजरी हैं वो अपना तवाज़ुन खो बैठे। इस मौका पर तकरीब के शरका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कुछ यूँ इजहार ख्याल किया। हुजूर शेखुल आलम का जो पैगाम था उम्मत मुस्लिमा के लिए, उसी पैगाम को यहाँ पर दोहराया गया, और आपका पैगाम मोहब्बत रसूल का पैगाम है, अमन व आशिकी का पैगाम है, इस्लाम की सरबुलंदी का पैगाम है, अहले बैत और सहाबा की मोहब्बतों को साथ साथ लेके चलने का पैगाम है। हमारी नौजवान नस्ल के लिए इतना पैगाम ज़रूर है कि जो अक़ायद और जो दीन आपको आपके बुज़ुर्गों से मिला है उसे लेके आगे चलें। मैं समझता हूँ इस तरह के इज्तिमात जहाँ हम सबको एक प्लेटफार्म पर जमा करने का सबब बनते हैं, वहीं मुसलमानों के जो कोर इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करके उनको हल करने के लिए लायामल बनाने का यहाँ पर हमारे पास एक बेहतरीन मौका होता है, और आज भी हमने यही किया। मेरे लिए यहाँ आना बायस फ़ख्र है कि यहाँ पे सारे इल्म वालों के साथ बैठ के आज फिर हमने एक अहद तजदीद किया है, एक नए स्लोगन के साथ कि हमारा जो अकीदा अहले सुन्नत है, जो 1400 ईयर्स अगो हजूर के दरबार में बैठने वाले सहाबा का अकीदा है, आज उसी अकीदे पे हम कारबंद होकर अपनी ज़िंदगियों को कामयाबी की तरफ और नबी रहमत की तरफ लेके जाते हैं। और पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद भी, ये भी सूफिया की इनामात हैं। हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह की आफाकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया, और मुल्क बरतानिया, यूरोप और दुनिया भर के अंदर जो इस्लाम का आफाकी पैगाम, सूफिया इकराम की खिदमात और उनकी तालीमात के साथ मोहब्बत और अमन का जो पैगाम दिया गया, यही मिशन सूफिया का है और यही सीरत रसूल का पैगाम है। और इसी मिशन को आम करने के लिए बरतानिया, यूरोप और पाकिस्तान से मुमताज़ उलमा इकराम, मशाइखीन इज़ाम, स्कॉलर्स, डॉक्टर्स और अहले फ़िक्र व नज़र ने कसीर तादाद में शिरकत की, और हज़ारों की तादाद में काफ़िले जो बरतानिया के तूल व अर्ज़ से खुलाफा इकराम की क़ियादत में शरीक हुए। इन किस्म की महफ़िल का इनेकाद बरतानिया और यूरोप में उम्मत मुस्लिमा के लिए नेक शगुन है। ज़रूरत इस अमर की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आफाकी तालीमात जो सारी इंसानियत के लिए हैं, उसको मुसलमान अपने किरदार से जो आम करें, यही हालात का तकाजा और वक्त की अहम ज़रूरत है। तकरीब के इख्तिताम पर आस्ताना नेरा शरीफ की जानिब से इलामिया भी पेश किया गया, जबकि उम्मत मुसलमा की खुशहाली और कश्मीर समेत तमाम मुस्लिम मकबूजा इलाकों की आज़ादी के लिए दुआ भी करवाई गई। खावर राजा, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। अल्लाह तुझे तेरे महबूब का वास्ता देते हैं, आज की दुआएं उनके हक में कबूल फरमा कर दियां खुशियां खुदाया उन्होंने नसीब फरमा। बर्मिंघम के मकामी हॉल में पाकिस्तान में बसारत से मरहूम स्पेशल एजुकेशन पर काम करने वाले फलाही इदारे रियल विजन वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम एक कव्वाली नाइट का एहतमाम किया गया, जिसमें बर्मिंघम भर से ख़वातीन व हज़रात ने भरपूर शिरकत की और पाकिस्तान में नाबीना बच्चों की एजुकेशन के लिए दिल खोल कर अतियात दिए। कव्वाल पार्टी ने लाइव परफॉर्मेंस के ज़रिए शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया। आबिद काज़मी की रिपोर्ट। रियल विजन वेलफेयर फॉर ब्लाइंड चैरिटी के ज़ेर एहतमाम बर्मिंघम के मकामी हॉल में कवाली नाइट मुनक्किद की गई। रियल विजन के CEO साकिब जावेद ने शुरका को बताया कि रियल विजन वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान, रावलपिंडी, अटक, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद के इलाकों में बसारत से महरूम अफराद की एजुकेशन, तरबियत और उनके फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, जिससे कसीर तादाद में बसारत से महरूम अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं।
जदीद दौर की टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद होने और नाबीना बच्चों की तालीम की गर्ज से हमें मज़ीद फंड्स की ज़रूरत है ताकि हम अपने मुल्क में ऐसे अफराद की खिदमत करके कुर्बत इलाही हासिल कर सकें। इस दौरान मुखय्यर ख़वातीन व हज़रात ने दिल खोल कर अतियात दिए। इस मौका पर कव्वाल पार्टी ने शुरका की फरमाइश पर लाइव परफॉर्मेंस के जरिए अपने रवायती अंदाज में गीत सुनाकर शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस मौका पर रियल विजन के चीफ एग्जीक्यूटिव साकिब जावेद, ताहिरा हुसैन और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रियल विजन वेलफेयर ट्रस्ट फॉर ब्लाइंड के फंड रेजिंग इवेंट में सपोर्ट करने वालों को ये शुक्रगुजार हैं। हमारी कोशिश है कि ब्लाइंड लोगों को भी जदीद दौर की सहूलियात फराहम की जाए। इवेंट हुआ माशाल्लाह, ये बहुत एक सक्सेसफुल इवेंट है। रियल विजन वेलफेयर ट्रस्ट फॉर द ब्लाइंड जो कि अदारा है हमारा, आई एम द चेयरमैन ऑफ रियल विजन वेलफेयर ट्रस्ट फॉर द ब्लाइंड। It's working for the welfare of blind in all spheres of life, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का हमारा ये एक बहुत कामयाब इवेंट जिसमें मैं बर्मिंघम के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो एक बड़ी तादाद में हमेशा की तरह इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने हमेशा की तरह हमारा मान रखा है। हमारा जो अदारा है वो ब्लाइंड लोगों की हर फील्ड में कोशिश कर रहा है, तालीम, रोज़गार, उनके फूड पैकेजेस की फराहमी और उनकी बाकी ख्यालात रखने में हम टाइम टू टाइम लोगों के लिए ये हेल्प करने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारा चैरिटी इवेंट है, जो बहन भाई हमारे साथ आए, उनका तावन का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने बहुत हमारा साथ दिया, सपोर्ट किया, जिसकी वजह से ये हमारा चैरिटी इवेंट जो है आज कामयाब हुआ है। Amazing Real Vision charity. Saqib Bhai, who's come from Pakistan especially for this, he's such an inspiration. You know, Khud he's blind, and to run a charity and to be a solicitor, it's the work he's doing in Pakistan, from feeding the poor to, you know, all the Qurans, the winter packages. It's such an amazing atmosphere here. We're so blessed that we could attend this event as well and be a part of this amazing evening. जो यहाँ पे इवेंट रियल विजन वेलफेयर ट्रस्ट का जो हुआ, उसका मेन मकसद ये था कि और लोगों को आगाही दी जाए कि साकिब भाई चेयरपर्सन ऑफ रियल विजन वेलफेयर ट्रस्ट जिस तरह वो काम कर रहे हैं, वो खुद भी बसारत से महरूम है और अपने जैसे बहुत सारे लोगों की वो हेल्प कर रहे हैं। और इनमें एक अच्छी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि ये इनमें बहुत बड़ी क्वालिटी है कि ये हर काम को अपनी सरपरस्ती में करते हैं। I would like to thank everybody that came to this charity event for our charity Real Vision. We're grateful that families have taken part in such a fabulous cause, and we've actually managed to fill this whole hall up of 160 people. We only started organizing this event roughly about 3 weeks ago, but alhamdulillah. शुरका का कहना था कि साकिब जावेद खुद ब्लाइंड हैं और वो बसारत से महरूम लोगों की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लिहाजा मुखय्यर हजरात को उनके इदारों की फुल सपोर्ट करनी चाहिए। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम।